وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 107 حصہ اول۔ سامعین کرام، آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہی دوزخ ہی ان کی جزا ہے اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے رہے اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 107 لفظی ترجمہ: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیا، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے جنت ہے دائمی، نزلاً مہمان نوازی ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے کہیں اور جانا نہ چاہیں گے۔ حولا تبدیلی، یعنی اس انجام سے، اس نتیجے سے تبدیلی نہیں چاہیں گے وہ۔ اللہ۔ سامعین کرام، بنیادی طور پہ سورہ کہف ایک ایسی صورت ہے جو انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس صورت کے شروع میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ انا جعلنا ما علی الارض، جو کچھ اس زمین پہ ہے یہ اس کی زیب و زینت ہے، اور وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ اس کی ظاہری زیب و زینت ہے، مقصود امتحان ہے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس روئے زمین پر ہے میں اس کو ایک چٹیل میدان بنا دوں گا۔ اور سامعین اکرام، اگر میں اور آپ سوچیں اس بات پہ کہ دنیا جو ہے یہ فانی جگہ ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور اس کے تمام لذائذ دنیا جو ہیں وہ عارضی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اعلیٰ اور ارفع مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے قرب خدا بندی، ملاقات رب،
اب دنیا میں جیسے کہ آج ہم نے یہ جو آیت کی ترجمہ پڑھا ہے، آیت پڑھی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا. آپ دیکھیں گے ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے. خاص طور پہ آپ دیکھیں جو ایک جامع صورت ہے سورہ عصر، اس میں بھی نجات کے لیے سب سے پہلے جو 2 باتیں بیان کی ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بین یہی جملہ ہے، زیر زبر کے فرق کے بغیر یہی جملہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا. تو اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں 4 سو تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، حقیقت ہماری نظروں سے چھپ چکی ہے اور حقیقت ہمیں نظر نہیں آ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اندھیرے ہیں ان کو ہم پسند کرنے لگے ہیں، ان سے پیار کرنے لگے ہیں. اندھیرے کیا ہیں؟ حق کے علاوہ سب کچھ باطل ہے. ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ ہر چیز باطل ہے، ختم ہونے والی ہے، فانی ہے، باقی نہیں ہے. تو ہم لوگ ان اندھیروں کے عادی ہو چکے ہیں. ایک بات جو ہے اس پہ ذرا آپ سوچیں کہ ہم لوگ اندھیروں کے باسی ہیں اور اندھیروں کے عادی ہو چکے ہیں. اندھیرے میں رہنا ہمیں پسند آ گیا ہے. ظاہری زیب و زینت نے ہماری آنکھیں چکا چوند کر دی ہیں. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں مضمون یہ ہے سامعین کرام، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اوپر جو مضمون گزرا ہے وہ کافروں کا ہے اور جہنمیوں کا ہے، اور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے رب کے احکامات سے انکار کر دیا اور اس کی ملاقات سے بھی. تو اس کا ذالک جزاؤہم جہنم جو گزشتہ سبق ہے، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، کہ انہوں نے انکار کر دیا اپنے مقصود سے، اپنے رب کی ملاقات سے اور میری احکامات جو زندگی گزارنے کے متعلق تھے، اور میرے رسول جن کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا ان پہ لازم تھا ان کی نجات کے لیے. انہوں نے ان دونوں چیزوں کو مذاق کا نشانہ بنا لیا. اس پہ ہم نے کل بات کی تھی. آج سامعین کرام جو ہم بات کر رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک شرط اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بیان کی ہے کہ بھئی ایمان لے لو اور اس کے مطابق عمل کرو. عمل صالح کا مطلب اس کے ایمان کے مطابق عمل کرو، بس جنت تمہاری ہے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، فردوس اعلیٰ ترین جنت، دائمی جنت، نزلاً اس میں تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی. تو سامعین کرام میں یہاں تھوڑا سا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایمان کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہاں اندھیرے ہیں. جو حق ہے اس پہ بھی پردے، یعنی حق سے ہمارے بانے کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا کہ ان کی آنکھوں پہ حق سے پردے پڑے ہوئے، میری یاد سے پردے پڑے ہوئے. تو ایمان اور عمل صالح ہمارا جو طرز فکر ہے یا جو سوچ، جس انداز میں ہم سوچتے ہیں، پہلے تو میں اس پہ بات کروں گا. ایمان اور عمل صالح اصل میں اس پہ تو ہم غور بھی نہیں کرتے. سچی بات یہ ہے کہ بھئی ایمان کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، پھر عمل صالح کا کیا مطلب ہے. ہماری نظر میں عمل صالح اور ہماری نظر میں ایمان کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہماری نظر میں، یعنی جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں کلمہ طیبہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے، تو آپ صاحب ایمان ہیں. یعنی ہمارا خیال یہ ہے
کہ آپ نے اگر کلمہ طیبہ، آپ پیدائشی مسلمان ہیں اور اس دائرے سے آپ کو کوئی بھی باہر نہیں نکال سکتا، اور یقیناً نہیں نکال سکتا، کیونکہ انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی مال اور آبرو کی حرمت قائم ہو جاتی ہے، اور اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ اس کی کسی کی یہ ہمارا مسلمہ مسئلہ ہے سامعین کرام کہ مسلمان جو کلمہ گو ہے اس کے بارے میں ہم کسی قسم کا فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ لگا سکتا ہے اور لگاتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، حالانکہ یہ مومن نہیں ہے، یہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے اور صاحب ایمان لوگوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اپنے آپ کو اور ان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہماری نظر میں ایمان اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس میں کلمہ پڑھ لیا ہے، خواہ وہ عمل کرے یا نہ کرے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ہماری نظر میں یہ ہے۔ پھر عمل صالحات کا ہم مطلب یہ لیتے ہیں کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پہ 5 وقت کا نمازی بن گیا، روزے رکھ رہا ہے اور زکوٰۃ دے رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کا عمل صالح ہے، اور چہرے پہ داڑھی بھی سجا لی ہے، مثال کے طور پہ داڑھی سجا لی ہے، اذان کے وقت جاتا ہے مسجد، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا صالح انسان ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام، یہ محدود مطالب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ محدود مطالب ہیں جو ہم ایمان اور عمل صالح کے لیتے ہیں۔ اصل میں ایمان کیا چیز ہے؟ تھوڑا اس پہ غور کریں۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ کا مطلب، آپ کلمہ طیبہ جو ادا کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس بات کے قائل ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ خود کلمے سے واضح ہے کہ لا الہ الا اللہ، الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات کے قائل ہیں تو آپ مسلمان ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو الہ واحد قرار دینے سے اور حضور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول قرار دینے سے آپ ایمان کے دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ تو سامعین کرام ایک سوچی سمجھی بات ہے، اس میں کوئی مزید دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ لا الہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کا اقرار جو ہے آپ کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے، اس کو تو آپ مانتے ہیں نا۔ اچھا، اب جب آپ اس بات کو مانتے ہیں تو اب آپ اس بات کو تلاش کرتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اللہ کے سوا کوئی معبود کا کیا مطلب؟ یہ الہ کا کیا مطلب ہے؟ الہ وہ ہستی ہوتی ہے سامعین کرام، یعنی ایک جملے میں اگر میں کہوں تو الہ وہ ہستی ہے جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں، بلا چون و چرا اس کا حکم مان لیں، وہ آپ کا الہ ہے۔ اب الہ جو ہے وہ ایک صفت ہے جو باطل بھی ہو سکتی ہے، حق بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ باطل کے سامنے بھی سر جھکا سکتے ہیں، حق کے سامنے بھی سر جھکا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس بات پہ قائل ہو گئے کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کے سامنے سر خم تسلیم کیا جائے، اور یہ کہہ دیا جائے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، تو آپ اگر یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کا میں نے کہنا ماننا ہے بلا چون و چرا، اگر ہے تو وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو الہ سامعین کرام تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے، تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ ہو تو میں مضمون بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے
کہ الہ جو ہے معبود جس کی اطاعت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کا کہنا مانا جائے، اور ساری زندگی میں اب یہ کہنا ماننا جو ہے یہ زندگی کے سارے کاموں پہ محیط ہے سامنے کرام ایک دو باتیں نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم کتاب کا بعض حصہ مانتے ہو، بعض سے انکار کر دیتے ہو، یعنی عمل نہیں کرتے؟ تو اس کا بدلہ سوائے اس کے کیا ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور قیامت کے دن تم لوٹائے جاؤ گے شدید عذاب کی طرف. تو ایک بات نوٹ کر لیں، اصل میں بات یہ ہے کہ تھوڑی سی اگر ہم تجسس رکھیں اور غور و فکر کریں تو بہت سے مسائل جو ہیں ہمارے حل ہو سکتے ہیں، جو عقیدے کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. الہ، دیکھیں الہ کیا ہے؟ الہ وہ ہستی جس کے سامنے آپ نے سر جھکا لیا، اور الہ وہ ہستی جس کے کہنے کے مطابق آپ تمام زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں ایک مضمون چھوٹا سا اگر میں ادا کروں تو وہ یوں ہوگا کہ ہماری پیدائش جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ. یعنی یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. آخرت میں تیاری دنیا میں آخرت کی تیاری دنیا میں کی جاتی ہے. آخرت میں ایک بہت بڑا مقام ہمیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے جو کہ جنت ہے، جس کا ہم یہاں تذکرہ کر رہے ہیں. کانت لہم جنات الفردوس، ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو جنت فردوس میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کرنا چاہتا ہے. اب اس کا طریقہ، یعنی اب جنت الفردوس کیا ہے؟ یہ سلامتی کا گھر ہے. اس میں کیا ہے؟ اس جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرب خدا بندی ہے، وہ رضائے الہی ہے، وہ ملاقات ہے، وہ دیدار الہی ہے. یہ بات یاد رکھیں سامعین کرام. تو جنت تو اللہ تعالیٰ کے قربت کی جگہ کا دوسرا نام ہے سامعین کرام. یہ آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے کی، قریب ہونے کی، اس کے ملاقات کی، اس کے دیدار کی جگہ کا نام کیا ہے؟ بولیے. جنت. مختصر لفظ جنت. جنتیوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، جنتی اللہ کے قریب ہوں گے، جنت میں جنتی اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کا دیدار کر سکیں گے. اس کی تفاصیل موجود ہیں سامعین کرام. تو بہرحال یہ دنیا جو ہے جنت کی تیاری کی جگہ ہے. جنت کے لیے تیاری کہاں ہوگی؟ دنیا میں ہوگی. جنت کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب دیکھیں ہم آگے، روح ہماری آ گئی، ہمیں جسم مل گیا، زندگی مل گئی. اب ہم نے اللہ تک کیسے پہنچنا ہے، وہ تیاری کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نفس دے دیا ہے، خواہشات سے بھرا نفس دے دیا ہے، ہمارے سامنے دنیا کو مزین کر دیا ہے. پھر ہمیں ہدایت بھی دی ہے، پیغمبران بھیجے ہیں اور سب لوگوں نے دعوت دی ہے. سب پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کو مقصود بنا لو اور اللہ کی طرف کا راستہ اختیار کر لو. صراط مستقیم ہم بتاتے ہیں تمہیں. تمام پیغمبران کرام علیہ الصلاۃ والسلام یہ کیا ہیں؟ یہ داعیان اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں کہ بھئی لوگوں، اللہ تمہارا مقصود ہے، اللہ کی طرف رخت سفر باندھ لو، اللہ کے راستے پر سفر شروع کر دو. اب یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے؟ لیکن سوال میں قائم کروں، اللہ تعالیٰ کا راستہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا نجات کا طریقہ کیا ہے، یا زندگی کے مقصد میں کامیابی کا مختصر طریقہ کیا ہے؟ مختصر تو وہ طریقہ جو ہے وہ بہت آسان ہے
یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی جو ہے سامنے کرام، دنیا کے سب کاموں سے زیادہ آسان کام کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اس کو راضی کر لینا، یہ بہت آسان ہے۔ اب یہ ہے نا کہ یہ آسان کام کیسے آسان ہوگا، یعنی کس طرح آسان ہے؟ اگر آپ یہ پوچھیں تو اس طرح آسان ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی اپنا قرب جو ہے، اپنی معرفت، اپنا قرب یہ چھپا دیا ہے ایک دین میں، جس کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک آپ زندگی کیسے گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار بہت آسان کر دیا ہے سامنے کرام ہمارے لیے، اور ہمیں یہ کہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، میں نے تمہیں نفس تو دیا ہے، دنیا تمہارے سامنے مزین ہے، تم ایسا کرو کہ ذرا سوچ لو، عقل فکر سے کام لے لو، اور میں تمہیں ایک اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہوں اپنی رضا کا۔ تم ایسا کرو کہ میری رضا کو ترجیح دے دو، اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، میری خواہشات کو اپنا لو، اور زندگی تمہاری کامیابی میں زندگی گزارنے کے ایک خاص طریقے میں رکھ دیتا ہوں۔ یہ سامعین کرام، کوئی میرے سامعین اگر نئے ہوں تو یہ مضمون میں تھوڑے سے لفظوں میں یہ آسانی سے بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات، انسان کی کامیابی ایک خاص طرز زندگی میں رکھ دی ہے کہ بھئی تم زندگی کیسے گزارو گے۔ ظاہر ہے انسان سامنے کرام پیدا ہو جاتا ہے تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ اسے زندگی گزارنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقصد اس کو یعنی اس کی نجات جو ہے ایک خاص طریقے زندگی میں رکھ دی ہے، ایک خاص طرز زندگی میں رکھ دی ہے۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود بنا لے گا تو اب اسے ہدایت ملے گی۔ ہدایت کس چیز کی ہے؟ دین کی۔ دین کیا ہے؟ ایک طرز زندگی ہے۔ قرآن ایک ضابط حیات ہے۔ اگر یہ اس ضابط حیات کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، رسول کے طریقے کے مطابق، تو یہ کامیاب ہو گیا۔ عمل صالح کیا مطلب؟ سامعین کرام ذرا توجہ رکھیے۔ عمل صالح کہ آپ اللہ کو مقصود بنا کے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے، یہ عمل صالح ہے سامعین کرام۔ عمل صالح محدود نہیں ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ تک، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس میں آپ نے مختلف کام کرنے ہیں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ کام کرنے ہیں۔ آپ نے شادی کرنی ہے، تعلیم کرنی ہے، تعلقات رکھنے ہیں، پیسے کمانے ہیں، خرچ کرنے ہیں، یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں۔ اولاد ہے، یہ وہ ساری رشتہ داریاں ہیں، یہ کیسے کریں گے آپ؟ بس دین میں یہ ساری وضاحت موجود ہے۔ تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود زندگی گزارنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حدود اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں۔ دین پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، پورا دین اپنا لو۔ کیوں کہ دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ دین اپنا لو، دین قبول کر لو، میرے سامنے سر جھکا دو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے سر جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اور جو حق سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کیا؟ دین حق۔ تو عمل صالح یہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہو کہ اللہ ہی میرا مقصود حیات ہے، اللہ ہی میری منزل ہے، اور اللہ ہی میرا محبوب واحد ہے، مقصود واحد ہے، مطلوب واحد ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ آپ کا یقین ہے۔ ہمارا یقین تو ظاہر دنیا پہ ہے سامعین کرام۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یقین اللہ پہ نہیں ہے۔
ہمارا یقین دنیا پہ ہے، دنیا حاصل کرو۔ تو یہ کیسا ایمان ہے سامنے کرام کہ زبان سے تو کلمہ لا الہ پڑھ رہے ہیں، لیکن عملاً ہم دنیا کے فوائد کو ہم نے مقصود بنا لیا ہے۔ حاصل کرنا، دنیا کو حاصل کرنا حرام نہیں ہے، لیکن دنیا کو مقصد بنا لینا یہ حرام ہے سامنے کرام۔ مقصد زندگی ایک ہے، منزل ایک ہے، اللہ۔ تو ایمان کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، اور عمل صالح۔ ایمان کیا ہے کہ آپ کا یہ بات، آپ دل و جان سے اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے لیے ہوں۔ اور آپ یہ بھی کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ آپ کہہ دیں۔ عملی طور پہ آپ یہ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی آپ کہہ دیں کہ میں نے پھیر لیا اپنا رخ اللہ کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں، مشرک نہیں ہوں۔ انسان یکسو، یا تو یکسو ہوتا ہے یا یکسو نہیں ہوتا۔ جو یکسو نہیں ہوتا وہ مشرک ہوتا ہے عملی طور پہ، وہ شرک خفی ہو جاتی ہے نا سامنے کرام۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دیکھیں، اگر آپ تھوڑی سی اگر سوجھ بوجھ سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ بہت واضح کر دیتا ہے کہ جنت میں جنتی لوگ کون ہیں۔ اس آیت میں بہت اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں۔ ہم نے تو ہر یہاں ایرا غیرہ نتو غیرہ جنت میں جانے کا امیدوار بنا ہوا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے، اور جنت کا ٹھیکیدار بنے ہوئے ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ تو ایمان والوں کی شفاعت کریں گے، بے ایمان لوگوں کی شفاعت نہیں کریں گے۔ جن کا اللہ مقصود ہے خالص، ان لوگوں سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، رسول ان کی شفاعت کی اجازت دے گا کہ ان کی شفاعت کرو، اے حبیب ان کی شفاعت کرو۔ کیوں؟ کہ ان کا ایمان مجھ پہ تھا، یہ مجھ پہ ایمان لے آئے تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی شفاعت آپ کر دیجیے۔ سل تعطا، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ کیا؟ مومن گناہگاروں کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کی جائے گی۔ جو حضور کا امتی ہے وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، ابھی وقت اختتام پذیر ہے، میں انشاءاللہ یہ بات جاری رکھوں گا اگلے درس میں۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ترجمہ: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ہوں گے باغات، پھر جنت ان کے لیے ہوگی جنت فردوس، نزلاً مہمان نوازی کے لیے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. As for those who believe and do righteous deeds, they will have the gardens of paradise for hospitality. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Abiding therein forever, without desiring any change therefrom. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.